حي على الصلاة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے فضائل اور روزے کے ثمرات و برکات کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں. پچھلے درس میں جو بات بیان ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزہ مسلمانوں پر فرض کیا تو شروع میں اجازت تھی کہ طاقتور بھی اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے کر روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کو نازل فرما کر اس چیز کو فرض کر دیا. فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم میں کا مسلمانوں جو رمضان کو پالے، رمضان کے مہینے میں تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو آیت کے اس حصے میں اللہ نے فدیے والی رخصت کو ختم کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور ہاں، تم میں سے جو شخص مریض یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھ کر یہ گنتی پوری کرنا ہوگی. اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کرنے کا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عید الفطر میں بھی تکبیریں کہنی چاہیے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ترغیب دعا کی قبولیت کو روزے کے ساتھ چونکہ یہ خاص مناسبت ہے، لہذا روزے کے احکام کو بیان مکمل کرنے کے مابین ہی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو فرما دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں. جب کبھی بھی کوئی مجھے پکارے پس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اس سے انہیں رشد و ہدایت نصیب ہوگی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186. رمضان المبارک میں اللہ تعالی سے بکثرت دعائیں کرنے کی طرف مختصر سا اشارہ کرنے کے بعد پھر سے احکام رمضان و روزہ کا بیان شروع کر دیا اور فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ملنا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو،
تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالی نے معلوم کر لیا ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا ہے۔ اب تمہیں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز یعنی اولاد کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تک تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی و پرہیزگار بن جائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اس آیت کے جن الفاظ میں مذکور ہے کہ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے، اس حصہ کا مفہوم اس پس منظر کے ساتھ مربوط ہے کہ ابتدائی اسلام میں افطار سے لے کر نماز عشاء تک کھانا پینا اور جمع کرنا جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے پہلے ہی سو گیا تو نیند آتے ہی سب حرام ہو گیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قدر مشقت ہوئی اور ان سے خطائیں بھی سرزد ہوئیں جنہیں خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابن کثیر اور دیگر کتب تفسیر میں حضرت قیس اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات بھی منقول ہیں کہ وہ کس مشقت میں مبتلا ہوئے اور کیا خیانت کر بیٹھے۔ الغرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مشقت کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور روزے کی راتوں میں اکل و شرب اور جمع کی عام اجازت دے دی اور سابقہ خطاؤں کو معاف کرنے کا اعلان بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ان باتوں کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے اور دیگر کتب تفسیر میں۔ کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے شروع میں رمضان کے روزے فرض کیے تو اجازت دے دی تھی، جب دیکھا کہ بندوں میں طاقت قوت آ گئی ہے اور روزہ رکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا حکم کو کہ اب طاقت رکھتے ہوئے کوئی فدیہ دے کر روزہ نہیں توڑ سکتا، طاقت ہے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ البتہ جو بیمار ہیں، مسافر ہیں، یا دودھ پلانے والی، یا اسی طرح حمل سے ہیں، یا بوڑھا فوس جس کو شیخ فانی اور شیخ کبیر کہا گیا ہے، یہ لوگ فدیہ دے سکتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکے تو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ایک ہم ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ انشاءاللہ یہ درس اسی طرح جاری رہے گا۔ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے مزید کچھ باتیں لے کر آئیں گے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔